اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ عزیزان گرامی، ان دنوں ایک بار پھر کچھ پاکستان کے خود فروش عناصر کی طرف سے 6 جولائی کو ایک اجتماع کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں، اور ہدف ولایت فقیہ کو، اجتہاد کو، مجتہدین کو، فقاہت کو، حوزہائے علمیہ کو اور اہل البیت کی میراث کو، جو طول تاریخ میں سب سے بڑا سرمایہ رہا مکتب تشیع کا، ہدف اس کو نشانہ بنانا ہے، اور اس کے لیے ڈھال ولایت کا عنوان ہے۔ یہ عجیب ہے کہ طول تاریخ میں ہمیشہ مقدس ناموں کو ڈھال بنا کر حق کی سرکوبی کی کوشش ہمیشہ کی گئی ہے، اور آج بھی کچھ کیڑے مکوڑے، کچھ نجس العین جانور وہی حرکت آج بھی کر رہے ہیں جو طول تاریخ میں مختلف سلاطین کے دسترخوانوں کی ہڈیاں چوسنے والوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ ولایت کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم نے جس طرح سے بر صغیر میں سمجھا ہوا ہے اللہ کا دین صرف نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے، عزاداری کرنے اور اس کے بعد اپنی زندگی کے باقی تمام امور میں آزاد رہتے ہوئے ہر غلط کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کا دین انبیاء کے ذریعے سے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور نبی خاتم کا دین مکمل دین ہے، چونکہ نبی خاتم خاتم الانبیاء ہے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا۔ نبی خاتم کے دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام ہے۔ یہ جو زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام ہے، یہ دین کا بنیادی ہدف ہے۔ یہی ہدف نبی کریم کی زندگی میں عملی شکل اختیار کر گیا جب آپ کی ریاست بنی۔ اور آج اگر گزشتہ 1400 سالوں سے شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف بنیادی طور پر اسی حاکمیت کا اختلاف ہے۔ ہم مکتب تشیع کے فرزند کی حیثیت سے ائمہ اطہار کو اللہ کے دین کی حاکمیت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور من جانب اللہ ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جس کو لوگ منتخب کریں وہ ان کا ولی اور وہ ان کا حکمران ٹھہرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اہل البیت کو اپنا ولی سمجھتے ہیں اور ان کی ولایت کو اپنے اوپر واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔ یہ ولایت 2 طرح سے ہے۔ ایک باطنی ولایت ہے جس کو ہم تکوینی کہتے ہیں۔ تکوینی ولایت کوئی بھی ائمہ اہل البیت سے یا کسی ولی سے چھین نہیں سکتا، چونکہ وہ اس کی وہ خصوصیت ہے جو اس کی تکوین میں ہے، اس کے باطن میں ہے، اللہ نے اس کو وہ کمال عطا کیا ہے۔ دوسری ولایت جو اس کی ایک اور قسم ہے وہ ہے ظاہری ولایت، جس کو ہم تشریعی ولایت کہتے ہیں۔ یہ تشریعی یا ظاہری ولایت یہ حکومت سے عبارت ہے۔ حکومت ائمہ اطہار سے چھینی، لیکن ان کی باطنی ولایت کبھی بھی نہیں چھینی۔ کوئی شخص شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک اہل البیت علیہ السلام کی باطنی ولایت پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو اور ظاہری تشریعی ولایت پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو، وہ شیعہ اثنا عشری نہیں کہلا سکتا۔ تو اس لیے ہم ائمہ اطہار کی باطنی ولایت کے حوالے سے تو مطمئن ہیں، یہ ولایت آج بھی ہے، تب بھی تھی۔ لیکن جو ظاہری ولایت تھی، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، جس کے لیے انبیاء تشریف لائے، جس کے لیے نبی خاتم نے 23 سال جد و جہد کی، جس کی بنیاد پر آپ کے جانشین کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ حکومت ائمہ اطہار کو نہیں ملی تشیع اور اہل البیت کے نقطہ نظر اور عقیدے کے مطابق۔ آج اسی ولایت کے عنوان سے بعض مغرب کے زرخرید استفادہ کرتے ہوئے مکتب تشیع کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
ہماری مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم کے نفاذ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، جبکہ ائمہ اطہار کی پوری زندگی کی جد و جہد قرآن کریم کے نفاذ سے عبارت ہے۔ انہیں اگر ظالموں نے موقع نہیں دیا تو یہ اور بات ہے، ورنہ ان کی پوری زندگی کی جد و جہد قرآن کا نفاذ، دین کا نفاذ اور اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد سے عبارت ہے۔ اب اگر ائمہ اطہار کے بعد یا زمانے غیبت میں کوئی یہ کہے کہ چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے حکومت قائم نہیں ہو سکتی، اگر حکومت قائم ہوگی تو اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو بالکل نہیں سمجھا، وہ دین سے بالکل بے بہرا اور بالکل لا علم ہے۔ جس طرح سے نماز نبی کریم کے غیر موجودگی میں معطل نہیں ہوتی، اس کی تعطیل نہیں ہوتی، اسی طرح سے فرض ہے۔ جس طرح سے روزہ، حج اور باقی امور نبی کریم یا اہل البیت کی غیر موجودگی میں باطل نہیں ہوتے، ان کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داری اٹھ نہیں جاتی، اسی طرح سے حکومت اسلامی، حکومت الہیہ کے قیام کا فریضہ بھی ہر فرد پر لازم ہے، فرض ہے، جو یہ کام کر سکے۔ اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو خود اگرچہ معصوم نہیں ہیں، لیکن دین شناسی کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ائمہ اطہار کے علوم کے چشمے سے وہ سیراب ہوئے ہیں۔ انہی کو ہم فقہا کہتے ہیں، انہی کو ہم مجتہدین کہتے ہیں۔ اور جب کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ علمی حوالے سے، فقہی حوالے سے، معارف کے حوالے سے، قرآن اور سنت کے فہم کے حوالے سے ائمہ اطہار کے اس سرچشمے سے فیضیاب ہوا ہے اور وہ صاحب نظر ہے، تو اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں، اور اس مجتہد کی تقلید بھی واجب ہے۔ اور اگر وہ مجتہد ائمہ اطہار کی تأسی میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا بھی فرض ہے، اور اگر وہ حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر اس حکومت کی تقویت بھی فرض ہے۔ یہ جو حکومت ہوگی یہ نہ عربی ہوگی، نہ اردو ہوگی، نہ مہاجر ہوگی، نہ پنجابی ہوگی، نہ فارسی ہوگی، یہ الہی حکومت ہوگی۔ لہٰذا اگر افریقہ میں بھی قائم ہو تو وہ الہی حکومت ہے، حجاز میں قائم ہو تو وہ الہی حکومت ہے، ایران میں قائم ہو الہی حکومت ہے، پاکستان میں قائم ہو الہی حکومت ہے، افغانستان میں قائم ہو الہی حکومت ہے، اس لیے کہ اس حکومت کے نفاذ کا تعلق کسی زبان، کسی رنگ، کسی جغرافیہ اور کسی خاص قوم سے نہیں ہے۔ آج کے دور میں امام خمینی وہ فقیہ، جامع الشرائط، مجتہد اور صاحب نظر شخصیت ہیں جنہوں نے ان 1400 سالوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی اس عملی جد و جہد کو ایک عملی شکل دے کر ایک اسلامی نظام نافذ کیا، اور اس کی برکتیں ہم نے دیکھیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ان گزشتہ 40 سالوں میں امام خمینی کی اس حکومت کے آنے کے بعد مکتب تشیع کا سر پورے عالم میں کتنا بلند ہے۔ آج اسلام کا ایک ہی وہ چہرہ ہے جو آج کے یزید کے لیے، آج کے فرعون کے لیے، آج کے نمرود کے لیے، آج کے شداد کے لیے، آج کے ابو جہل اور ابو لہب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج جس طرح سے امام حسین علیہ السلام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، اسی طرح سے یزید ابن معاویہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یزید ابن معاویہ کا کردار موجود ہے اسی طرح سے امام حسین کا کردار بھی موجود ہے۔ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حسینی کردار جہاں نظر آئے اس کی تقویت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ وہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور جہاں یزیدی کردار نظر آئے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا فقہا کو، مجتہدین کو، ولی فقیہ کو، ولایت فقیہ کے اس منصب کو کوئی شیعہ اثنا عشری معصوم نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے واجب الاتباع ہے کہ اس کی اتباع کا حکم معصوم نے دیا ہے۔ چونکہ معصوم نے دیا ہے ہم معصوم کے تابع ہیں۔
ہم امام اثر کے تابع ہیں. جب تک امام اثر کا ظہور نہیں ہوتا ہم ان فقہا کے پیچھے چلیں گے, مجتہدین کے پیچھے چلیں گے اور ولی فقیہ کے پیچھے چلیں گے. ان گزشتہ 40 سالوں میں جس طرح سے آج کے یزید کو, آج کے فرعون کو, آج کے شداد کو, آج کے نمرود کو, آج کے حسینی کردار نے برملا کر کے, بے نقاب کر کے, رسوا کر کے, ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا ہے, اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے امیر شام کی طرح سے, باقی اموی حکومتوں کی طرح سے, عباسی حکومتوں کی طرح سے لوگوں کی فکروں اور سوچوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے اور اپنی جہالت کو علم کا نام دے کر علم کے مقابلے میں آ گئے ہیں. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. امیر شام کے دور میں دمشق میں ایک شخص آیا اور امیر شام کے دربار میں آ کر کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں, یہ اونٹ میرا ہے اور یہ شامی شخص اس کا دعویدار ہے کہ یہ اونٹ اس کا ہے. شامی کو بلایا, پوچھا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اونٹنی میری ہے اور میرے پاس اس کے 40 گواہ ہیں. کہا 40 گواہ لے آؤ. 40 گواہ لے آئے. لانے کے بعد امیر شام نے اونٹ کو حوالے کر دیا شامی کے. شامی لے کر چلا گیا. کوفی جب وہاں پر باقی اکیلا رہا تو امیر شام نے اس سے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو لوگ ہیں وہ اس شامی کی طرح سے ہیں جن کو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان پہچان نہیں ہے. اونٹنی نظر آ رہا ہے کہ وہ اونٹ ہے, اونٹنی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک نے کہا اونٹ ہے, باقی سب نے اس کی گواہی دی اور اونٹ لے کر وہ چلے گئے اونٹنی کے نام سے. جا کر علی ابن ابی طالب سے کہنا کہ ایسے جاہلوں کی میرے پاس ایک پوری فوج ہے, میرا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اسی جہالت کا عالم آج بھی ہے عوام الناس میں, اور ہمارے دشمن ہمیشہ لوگوں کی جہالت سے استفادہ کرتے ہیں, امیر المؤمنین کے خلاف بھی اور امیر المؤمنین کے جانشینوں کے خلاف بھی اور ان جانشینوں کے بعد آنے والے فقہا اور مجتہدین کے خلاف بھی. آج 6 جولائی کا جو اجتماع کا پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ اسی جہالت کے فروغ کا اور حق کے مقابلے میں باطل اور نجاستوں کو حق کا لباس پہنا کر کھڑا کرنے کا مشن ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی طاقتوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ فقاہت کی طاقت پوری دنیا میں استکبار, استعمار اور طاغوت کو ننگا کر کے ان کے طاقت کے بھرم کو توڑ کر ان کو سرنگون کر کے فرعونیت کی ناک رگڑنے کا باعث بنی ہے اس 4 دہائیوں کے دوران. اب ہمارے دشمن بڑے دشمن ہیں, عالمی طاقتیں ہماری دشمن ہیں. تشیع کی دشمنی عالمی طاقتوں کی طرف سے ہے. یہ جو 6 جولائی کا پروپیگنڈا کرنے والے اور اس کی ترویج کرنے والے چند کیڑے مکوڑے, ان کیڑے مکوڑوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے. یہ ایک 16ویں 17ویں گریڈ کے ایک چھوٹے سے افسر کے قدموں پر بیٹھ کر چند لفافے لے کر فقاہت اور اجتہاد اور تشیع کی تاریخی میراث پر تھوکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کی تھوک ان کے اپنے چہروں پر آتی ہے. فقاہت کے چہرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج امریکہ کے مقابلے میں فقاہت کھڑی ہے, ولایت فقیہ کا منصب کھڑا ہے, مجتہدین کھڑے ہیں, مکتب تشیع کا نظریہ کھڑا ہے. لہذا عوام کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے اور اس جہل سے یا جہالت سے نکالنے کی ضرورت ہے جو جہل اور جہالت اس دور میں امیر شام کے کام آئی اور آج امریکیوں اسرائیلیوں کے کام آ رہی ہے. اس موضوع پر کرنے کو باتیں بہت ساری ہیں. ان کو امریکی ظلم و ستم نظر نہیں آتا, ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم نظر نہیں آتے, ان کو یمنیوں کے اجڑتے ہوئے گھر اور آبادیاں نظر نہیں آتی, ان کو فلسطین میں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا, ان کو نائجیریا میں ہوتا ہوا ظلم اور بربریت
کا وہ تاریخی دور نظر نہیں آتا، ان کو تباحال شام نظر نہیں آتا، ان کو داعش نظر نہیں آتی، ان کو طالبان نظر نہیں آتے، ان کو وہ لوگ جو سنیت کا لباس پہن کر ناصبیت اور تکفیریت کی مہم چلا کر مظلوموں کو ہر روز نشانہ بناتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ ان کو کون نظر آتا ہے؟ مکتب تشیع کا محافظ فقیہ، اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کو کون نظر آتا ہے؟ ولی فقیہ، جس کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ وہاں پر ایک ڈاٹ سیاہ نقطے کا تصور بھی موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس اعلیٰ درجے کے کردار کا حامل ہے۔ اس شخصیت کو نشانہ بنانے کے لیے آج چند سکے کام آ رہے ہیں۔ یہ عمر سعد کے پیادے ہیں۔ جس طرح سے کربلا میں عمر سعد کو ایک طرف حق نظر آ رہا تھا، دوسری طرف باطل نظر آ رہا تھا، لیکن رئی کی حکومت کے زعم میں اور خواہش میں وہ حسین کے مقابلے میں، حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور پہلا تیر چلا کر کہا کہ میرے آقاؤں سے کہو کہ پہلا تیر عمر سعد نے چلایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے دور کے حسینی کردار کے وارثوں پر پہلا تیر پاکستان میں چلا کر اپنے آقاؤں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہوں یا ایران میں رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی ہوں، یا لبنان میں سید حسن نصر اللہ ہوں، یا دیگر فقہا ہوں، ان کی طرف پہلا تیر میں چلا کر یہ بتا رہا ہوں کہ میں امریکیوں، اسرائیلیوں، سعودیوں اور تمام تر خدا دشمن قوتوں کا وہ پٹھوں ہوں جس کو چند ٹکے اور چند سکے ملے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا تیر چلا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے کثیف، گندے، پلید، گندی نالی کے کیڑوں کو اہمیت نہ دیں، لیکن سر کو بھی ضرور کریں۔ اہمیت نہ دیں لیکن ان کے رستے میں بند ضرور باندھیں۔ ہمارا دشمن بہت بڑا ہے، اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کو روند کر آگے بڑھیں۔ اس موضوع کو اپنی زندگی کا ہدف نہ بنائیں۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے، وائرس ہے، چھوٹی سی بیماری ہے، اس بیماری کو رستے میں رونتے ہوئے آگے نکلیں اور نظر رکھیں اپنے اس عالمی دشمن پر جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہے، مظلوم انسانیت کے مقابلے میں کھڑا ہے، جس کے ظلم و ستم کا شکار فلسطینی بھی ہیں، عرب بھی ہیں، فارس بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، تمام مظلوم جن کے نشانے پر ہیں، جن کو ہم امریکہ کہتے ہیں، جن کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، جن کو ہم آل سعود کہتے ہیں، جن کو ہم خدا دشمن قوتیں کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دشمنان خدا ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، اور یہ جو 6 جولائی کے نام سے اجتماع کرنے والے لوگ ہیں، یہ انہی کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے چند حقیر کیڑے ہیں۔ ان کی قیمت اتنی ہی ہے، اس لیے ان کو اتنی ہی اہمیت دیں اور اتنی ہی ان پر فوکس کریں۔ اصل دشمن وہ ہے جو ان کو لقمے ڈال کر بھونکنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو اتنا ہی رکھیں اور مطمئن رہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پانی کے اوپر کی جھاگ، اس کی عمر چند لمحوں کی ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے صفوں میں موجود غالیت کو، اللہ کے دشمنوں کو، ائمہ اطہار کے دشمنوں کو الگ کریں۔ اگر اس طرح سے الگ ہوتے ہیں اور اپنا گندا اور کثیف چہرہ عالم اسلام کو دکھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو الگ ہونے دیں تاکہ گندا اور پاکیزہ الگ الگ ہوں اور پتہ چلے کہ یہ وہ گندگی ہے جو مکتب اہل البیت کے صفوں میں گھس کر اہل البیت کے پاکیزہ مکتب کے چہرے کو مسخ کرنے کی ذمہ داری لے کر آئے ہوئے تھے۔ ان کو برملا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
آپ کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے، آپ کے شعور میں اضافہ فرمائے، اور مستقبل میں آپ کو اس بڑے دشمن کے مقابلے کے لیے آمادہ ہونے کی اور اپنے وقت کے امام عصر کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کی، اور اپنے زمانے کے اولیاء، اپنے زمانے کے ولی فقیہ، اپنے زمانے کے فقہا مجتہدین کی حمایت اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔